یہ آج سے 8 سال پہلے کا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا۔ ہم 3 بہن اور 3 بھائی ہیں۔ بڑی بہن شادی شدہ ہیں اور میری والدہ فالج زدہ تھی۔ اب امی ابو حیات نہیں، اس وقت دونوں حیات تھے۔ میں رات میں امی ابو کے ساتھ سب کام سے فارغ ہو کر اکثر باجی کے گھر چلی جاتی تھی۔ ان کے بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزار کر واپس آ جاتی۔ کیونکہ ہم ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر رات کو دیر بھی ہو جاتی تو باجی کی دوست مجھے گھر چھوڑ کر جاتی۔ قصہ مختصر، باجی کی دوست بھی ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ بات روح اور جن کی ہونے لگی۔ سب کہانی قصے سنا کر فارغ ہوئے۔ رات 12 یا 1 بجے کا ٹائم تھا۔ میں باجی کی دوست کے ساتھ واپس گھر کے لیے نکلی۔ فلیٹ کمپاؤنڈ ٹائپ اچھا خاصا دور بلاک تھا میرے گھر کا۔ ہم بات کرتے کرتے جا رہے تھے۔ میں خود کو بہت بہادر سمجھ کے جوش میں بولتی ہوئی جا رہی تھی، میں کسی جن بھوت یا روح سے نہیں ڈرتی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بس یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ سب بھول گئے، اس بات سے بے خبر کہ آنے والی صبح میرے لیے کیا لے کر آئے گی۔ اپنے گھر آ گئی، رات کو بے چین رہی، نیند بہت مشکل سے آئی۔ یہاں یہ بتاتی چلوں کہ یہ سردیوں کے دن تھے۔ ہم 5 روم کے فلیٹ میں رہتے تھے۔ بھائی ایک ہی تھا جو رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ کام کی وجہ سے تو میں امی ابو کے ساتھ انہی کے روم میں سوتی تھی۔ امی بیڈ پہ سوتی، میں امی کے ساتھ نیچے زمین پہ۔ صبح ابو کے جانے کے بعد مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ تقریباً 8 بجے مجھے فیل ہوا کہ کوئی میرا لحاف گھسیٹ رہا ہے۔ میں نے دوبارہ اپنے اوپر لے لیا، پھر لحاف گھسیٹا گیا۔ اب کی بار میں نے نیند میں کسی کو پھر سے اپنی طرف آتے دیکھا تو تھوڑی سی نیند سے باہر آئی، کیونکہ یہ سب خواب سمجھ رہی تھی۔ ہوش میں تب آئی جب میری ٹانگیں کسی نے پکڑ کے ہوا میں کر دی اور مجھے کمرے سے باہر لے جانے کے لیے گھسیٹنے کے لیے طاقت لگائی۔ مارے خوف کے مجھ سے چیخ نہیں نکل رہی تھی، عجیب سی آواز نکلنے لگی۔ آواز سن کے امی اٹھ گئی۔ امی نے بھائی کو آواز دی، میری ٹانگیں ہوا میں ہی تھی۔ بھائی کے روم میں آنے کے بعد میں نارمل ہو گئی اور ڈر کے رونا شروع کر دیا۔ یہاں یہ بات بتا دوں کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ کی مخلوق نظر آتی ہے۔ جب میں نارمل ہوئی، بہن نے بھائی سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ ایک لڑکا تھا جس کا منہ خون میں لت پت، ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی، آدھا چہرہ مسخ شدہ مجھے باہر لے جا رہا تھا۔ پھر ایک عورت جو دم کرتی تھی اس کے پاس گئے۔ اس نے بتایا کہ جب میں رات میں بولتی ہوئی واپس آ رہی تھی تو یہ بدروح اس کے ساتھ یعنی میرے ساتھ آ گئی اور مجھے تنگ کیا۔ لیمو گھوٹ قبرستان۔ گلشن اقبال کے خدمتگار انور اسلام نے بتایا کہ یہ قبرستان بہت پرانا ہے اور اس کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس قبرستان میں جنات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس قبرستان میں چڑیلیں رہتی ہیں، تو کوئی یہاں پریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان باتوں میں سے کچھ تو سچی بھی ہیں، کیونکہ تمام باتوں کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے۔ جب ایک روز دن بھر بارش جاری رہی، ایک شخص کا انتقال ہو گیا جس کی تدفین کے لیے مجھ سے رابطہ کیا گیا۔ میں نے مغرب کے بعد قبر کی کھدائی شروع کر دی اور عشاء کے بعد تک تدفین ہو گئی۔ لواحقین کے جانے کے بعد میں نے بھی اپنا سامان سمیٹا اور چلتا بنا، لیکن کچھ ہی دور جا کر دیکھا تو روشنی محسوس ہوئی۔ وہاں 4 عورتیں موجود تھیں جو دراصل چڑیلیں تھیں۔ ان کی ایک ایک آنکھ اور منہ پر کان تھے۔ مجھے بولی کہ تعویذ کی وجہ سے بچ گئے ہو ورنہ خون پی جانا تھا، اور پھر اچانک اس درخت میں ہوا کی طرح غائب ہو گئی۔ انور اسلام نے روزنامہ امت کو اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنا بچپن اور جوانی اسی قبرستان میں گزاری اور اب اپنا بڑھاپا بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ اسی قبرستان میں ایک پراسرار واقعہ پیش آیا ہوا۔ کچھ یوں ہوا تھا کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا جس کی تدفین بعد نماز عشاء تھی۔ اس دن بارش بھی ہوئی تھی جو کئی گھنٹے جاری رہی تھی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور ٹوٹا تھا۔ مغرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میں میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے کوئی 10 بجے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوئے رات کے 11 بج گئے، جس کے بعد میں لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں بھی گھر جانے لگا۔ ابھی میں نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ میں نے دیکھا قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی ہے اور کچھ افراد وہاں موجود ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ابھی تک تو قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ قبرستان میں کہاں سے آ گئے۔ معاملے کا جائزہ لینے میں بھی اسی جانب روانہ ہوا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔
جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامانوس زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ میں جب ان کے نزدیک پہنچ گیا تو میں نے کڑک دار لہجے میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا جو تعداد میں 4 تھی۔ ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ اس وقت تک قبرستان میں ہو؟ میری آواز ان لڑکیوں نے سنی انسنی کرتی، اور ایک لڑکی نے نیچے منہ کیے ہوئے منمناتی آواز میں جیسے کوئی ناک سے بولتا ہے دیگر لڑکیوں کو کہا کہ دیکھا یہ آ ہی گیا نا ہمارے پاس۔ یہ جملہ سن کر اس کی دیگر ساتھی لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اب جو میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی منہ تھا۔ ان کے چہرے پر کان تھے اور صرف آنکھیں تھی جو انتہائی سرخ تھی۔ اب جو میں نے بھاگنا چاہا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں، جنہیں میں کسی بھی طرح سے آزاد نہیں کروا پا رہا تھا۔ جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی میرے قریب آئی، اور جیسے ہی انہوں نے قریب آ کر مجھے چھونا چاہا ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دہانی میں بجلی کا ننگا تار چھو لے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے اپنے دیگر ساتھیوں کو کہا کہ اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ پھر اس لڑکی نے مجھے کہا کہ آج اس تعویذ نے تجھے بچا لیا، ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی بھوک مٹاتے۔ اس کے بعد وہ تمام عجیب الخلقت لڑکیاں اس درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئی جیسے وہ ہوا سے بنی ہوں۔ اس کے بعد میرے پاؤں آزاد ہوئے اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسرے دن میں نے اس واقعے کا ذکر ایک نورانی عمل کرنے والے عامل سے کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا سامنا رات کو چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہارا اپنا شکار کرنا چاہتی تھی، مگر تمہارے گلے میں جو تمہارے مرشد کا دیا تعویذ ہے اس نے تمہاری جان بچا لی ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی وہ مخلوق یا چڑیلیں مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی، اور میں بھی قبرستان کے اس حصے میں صرف دن کے اوقات میں ہی جاتا ہوں۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ قلعہ روہتاس سے آتی سنسان سڑک پر ایک کار کافی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا تھا، ساتھ ایک بے حد بیزار شکل بنائے ایک لڑکی براجمان تھی۔ اچانک اس نوجوان نے پوری قوت سے بریک لگا دی۔ چرچر کی تیز آواز سے ٹائر کچھ دور تک پھسلنے کے بعد رک گئے۔ لڑکی بدحواسی میں بولی، کیا ہوا شامل؟ نوجوان جسے شامل کہا گیا تھا بغیر جواب دیے کار سے اترا اور جیب سے ٹارچ نکال کر روڈ پر ادھر ادھر روشنی میں کچھ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ شامل! لڑکی کار سے ہی اونچی آواز میں چیخی، جس پر شامل نے جلدی سے مڑ کر اپنی انگلی لبوں پر رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بے حد معنی خیز نظروں سے سڑک سے ملحق گھنی جھاڑیوں پر ٹارچ مارنے لگا۔ دودیا روشنی میں اسے ایک سایہ سا نظر آیا۔ لڑکی بے حد پرتجسس نگاہوں سے شامل کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی چھن چھن کی تیز آواز گونجنے لگی، جیسے کوئی ایک پیر سے دوسرا پیر جان بوجھ کر رگڑ رہا ہو۔ پھر پائل کی نازک آواز اونچی ہوئی اور صاف طور پر قدموں کی دھمک سنائی دی، جیسے کوئی قریب ہی چل رہا ہو۔ شامل فطری طور پر بہادر تھا، مگر اس پراسرار ماحول، چھن چھن کی آواز اور کسی کی موجودگی کے احساس نے اسے بھی ڈرا دیا تھا۔ مگر اپنے حواس مجتمع کر کے وہ مضبوطی سے قدم اٹھاتے کار تک واپس آیا تو لڑکی کا دہشت سے سفید چہرہ اس سے دیکھ کر چونک گیا۔ ارے کچھ نہیں ہے، شاید ہوا کی وجہ سے آواز آئی، اس نے لڑکی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، مگر لڑکی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ شامل نے اسے بغور دیکھا، کچھ سوچا اور اگنیشن میں چابی لگا دی۔ اس نے چابی گھمائی مگر کار سٹارٹ نہ ہوئی۔ اس دوران چھن چھن کی آواز لڑکی کی طرف کار ونڈو کے بے حد قریب سے آئی۔ تبھی کار کو دھپ دھپ کی آواز کے ساتھ ایک دھچکا سا لگا، جیسے کوئی کار سے ٹکرایا ہو۔ لڑکی نے ایک گھگھیاتی بے آواز سی چیخ ماری۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھیں، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شامل کے اوزان بھی رخصت ہو رہے تھے۔ اس نے تیز تیز چابی گھمانی شروع کر دی مگر کار سٹارٹ نہ ہوئی۔ اس نے لڑکی کو تسلی تو دے دی تھی پر اس کا اپنا حال بے حد برا تھا۔ 100-120 کی رفتار پر اسے دور ہی سے ایک عورت مجسمہ بنی روڈ کے درمیان کھڑی نظر آئی تھی اور اس نے بے اختیار بریک لگا دی، مگر تب تک وہ غائب ہو چکی تھی۔ مگر اب یہ آوازیں اور کار سے کسی چیز کا ٹکرانا اسے بے حد ڈرا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس منحوس جگہ سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر کار سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اور اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اور تبھی وہی عورت اس کی سائیڈ کھڑکی کے ساتھ سفید سفید دانت نکالے جو رات کے اندھیرے میں چمک رہے تھے، اس کی طرف اپنی ڈراؤنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔
اس کے ہوا میں اڑتے کھلے بال اس رات کی طرح کالے تھے اور شامل کا تو دل ہی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ چیخنا چاہ رہا تھا مگر آواز نہ نکلی۔ اتنے قریب سے اس چیز کو دیکھنا ہی ایک خوفناک دہشتناک تجربے سے کم نہ تھا۔ اب میری موت آ گئی، اس نے بے بسی سے سوچا۔ اس نے خوف سے لاچار ہو کر اپنی پھیلتی ہوئی آنکھیں بند کر لی۔ موت اس کے ساتھ کھڑی تھی، اذیت ناک اور دہشت ناک موت۔ کچھ ہی دور محمد بخش نامی ایک کسان کندھوں پر گٹھری لادے ہولے ہولے چل رہا تھا۔ وہ ڈیرے سے واپس آ رہا تھا، تبھی اس نے خوفناک چیخ کی آواز سنی، جیسے کسی کا گلا دبایا جا رہا ہو۔ وہ بے حد تیزی سے اس طرف بھاگا اور جو اس نے وہاں دیکھا اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ایک دائن نما عورت ایک لڑکے کے گلے میں دانت گاڑے ہوئے تھی۔ اس کی بانسوں سے سرخ سرخ خون تازہ ٹپک رہا تھا اور لڑکا نیم مردنی حالت میں چیخے جا رہا تھا۔ محمد بخش پاگلوں کی طرح چلاتا وہاں سے بھاگ نکلا اور اسے اپنے تعاقب میں کچھ دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی، مگر وہ زندگی میں اس سے تیز کبھی نہ بھاگا تھا۔ اس کی بلند چیخوں سے اس کا گلا پھٹنے کے قریب ہو چکا تھا اور تبھی اندھیرے میں وہ ایک درخت سے جا ٹکرایا اور آخری احساس جو اس کے ڈوبتے ذہن میں آیا وہ ان قدموں سے اس ڈائن نما عورت کے قریب آنے کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن مکمل تاریخی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اگلے دن اخبارات میں ایک ہی خبر تھی، قلعہ روہتاس کی ہارر فلم کی شوٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔